بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم فی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا الا ھل بلغت متفق علیہ۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع ایک دستور حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع میں اہل ایمان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے انتہائی گراں قدر رہنمائیاں ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس کا پیغام، اس کی نصیحتیں، اس کے دروس ہمارے سامنے آنے چاہیے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کو، اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ زندگی کا یہ آخری پڑاؤ ہے اور اب میرا کام دنیا میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتائج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تھے۔ دور دراز سے قافلے آ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک دن وہ تھا کہ نبی کو جگہ جگہ جانا پڑتا تھا تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اسلام اور ایمان کی سچائی کو لوگوں کو بتانے کے لیے، لیکن اب آپ کی دعوت کا شہرہ مشرق و مغرب میں پھیل چکا تھا اور قبائل اور بستیوں کے لوگ آ کر کے اسلام کے بارے میں جانکاری لینے لگے، معلومات لینے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنا اثر دکھا رہی تھی اور نبی کو اپنی زندگی کے اختتام کے آثار بھی نظر آنے لگے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ حج بیت اللہ کریں۔ حج بیت اللہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آپ کی محنتوں کا ثمرہ آپ کی آنکھوں سے آپ کو دکھا دے۔ آپ کی دعوت کہاں کہاں تک پہنچ چکی تھی اور کتنی بڑی تعداد اسلام کا دم بھرنے لگی تھی، ایمان اور توحید کی متوالی ہو چکی تھی، یہ اللہ تعالیٰ اکٹھا آپ کو یہ مشاہدہ کرانا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور آپ نے اس کا اعلان بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حج سن کر دور دراز سے لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے، تیاریاں کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی امید ان کے اندر جاگی، اور پھر چاروں طرف سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ سے چند دن پہلے آپ مکہ سے روانہ ہوئے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ آپ ذوالحلیفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا مقصد حج کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی تھی، جانور اپنے ساتھ آپ نے لے لیے تھے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ لبیک پکارتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ بڑی تعداد تھی، انسانوں کا ہجوم تھا، ایک انسانی سیلاب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، کئی دنوں اور راتوں کا سفر طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، اور آپ نے سب سے پہلے عمرہ کیا۔ چونکہ آپ کا حج قران تھا، حج قران میں ایک حاجی جانور ساتھ میں لاتا ہے اور عمرے اور حج کو ملا دیتا ہے، وہ بیچ میں احرام سے فارغ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا احرام پہنے رکھا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے منی کے لیے۔ آپ منی پہنچے، اور منی پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو نمازیں منی میں پڑھنی ہیں وہ آپ نے ادا کی، اور یہ 8ویں ذی الحجہ تھی۔ 9ویں ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفات میں آپ پہنچے، وہ خطبہ جس کی شرح اور جس کی تفصیل اور جس میں بیان کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دیا۔ اور عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، ذہن نشین کر لیا، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے ذہن نشین کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ایک ایک چیز کو انہوں نے یاد کر لیا، تب جا کر کے وہ خطبہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر آپ سوار تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا انسانی مجمع تھا، بہت بڑا، 1,24,000 یا 1,44,000 اس کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ آپ کے خطبے کو لوگ اس کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ کے نبی خطبہ کہہ رہے تھے، ایک صحابی رسول اپنی بلند آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پکار رہے تھے تاکہ جہاں تک لوگ ہیں ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جائے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا یہ صرف عرفات میں نہیں اور دیگر مقامات پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے حج کے موقع پر ہی، حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے ہی آپ نے دیا تھا، اور تمام کو جمع کر کے امت کے لیے مفید بنانے کے لیے اس کو جمع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بڑی اہم ترین گراں قدر اور قیمتی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ یقیناً وہ خطبہ بہت جامع ہے، بہت ہی گراں قدر ہے، اور اس خطبے کے اندر اہل ایمان کے لیے کامیابی کے، کامرانی کے، ترقی کے، بہبود کے بے شمار سامان ہیں۔ وہ خطبہ یقیناً منظر عام پر آنا چاہیے۔ اس خطبے کی ایک ایک چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کوئی
غیر اہم چیز نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی غیر معمولی خطبہ تھا، اور بہت ہی اہم ترین پیغام اس خطبے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے ذریعے سے اپنی پوری امت کو خطاب کیا، اپنی پوری امت کو مخاطب کیا، اور بہت سارے مسائل پر آپ نے بات کی، بہت سارے پہلوؤں کے اوپر آپ نے گفتگو کی۔ آپ نے توحید کے اوپر بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے اوپر بات کی، آپ نے رنگ و نسل کی بنیاد پر جو بھید بھاؤ پایا جاتا ہے اس کے اوپر بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور خاکساری کی ترغیب دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت امیر کے بارے میں آپ نے انتہائی اہم ترین باتیں ارشاد فرمائیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے امور کو آپ نے بیان فرمایا۔ یقیناً وہ خطبہ ایک رہنما خطبہ ہے، وہ خطبہ ایک جامع ترین ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے۔ اس خطبے کے اندر ہماری زندگی کے بیشتر پہلوؤں کے تئیں رہنمائی کی گئی ہے، عقائد کے تعلق سے اور اعمال کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، تربیت اور تزکیہ کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے، بے شمار زندگی کے گوشوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اہم ترین گراں قدر باتیں ہمارے گوش گزار کی ہیں، امت کے گوش گزار کی ہیں۔ اس سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی روشنی میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطبے کی معنویت کا اور اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اقوام متحدہ کا جو حقوق انسانی کونسل ہے، اس کا حقوق انسانی کا جو چارٹر ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع سے مستعار ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی اہمیت کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن پوری دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی اہمیت کو سمجھتی ہے، اور پوری دنیا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے سے استفادہ کیا ہے، اپنے اصول اور ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے مرتب کیے ہیں۔ لہذا یہ خطبہ ہمارے لیے، ہماری انفرادی زندگی کے لیے، ہماری اجتماعی زندگی کے لیے، ہمارے سماج و معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ اس خطبے کے ایک ایک شق کو، ایک ایک کڑی کو ناچیز آپ کے سامنے پیش کرے گا، خاکسار آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔